بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 14 اگست 1947 پر دنیا کے نقشے پر ایک ملک وجود میں آیا جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ پاکستان کس بنیاد پر وجود پہ آیا تھا، اس کے اوپر آج بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور پہلے بھی سوالات اٹھائے جاتے رہیں گے۔ میرے نزدیک تو اس کا بہت سادہ سا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے بننے کے عمل میں جن لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کے دوران جو لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، 16 لاکھ انسان کہا جاتا ہے شہید ہوئے، قتل ہوئے، اور اس کے علاوہ کئی سہاگ اجڑے، کئی بچے یتیم ہوئے، کئی عزتیں پامال ہوئیں، تو وہ کس بنیاد پر ہوئی؟ وہ صرف ایک بنیاد پر ہوئی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعرہ تھا جو لوگوں میں ایک روح پھونک دیتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن سے پاکستان وجود میں آیا اس دن سے لے کے آج تک یہ ملک تو اسلام کے نام پہ بن گیا، لیکن یہاں پہ اسلام عملی طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ تو عوام کے اندر، نہ تو ایلیٹ کلاس طبقے کے اندر، نہ حکمرانوں کے اندر۔ آج ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی میں آزاد ہیں، اور کیا جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ آج ہم کس چیز میں آزاد ہیں؟ آج ہمارے بچے کے سر پر قرضے کا بوجھ ہے، اور جو قوم اتنی بری طرح قرضوں کے اندر جکڑی جا چکی ہو تو وہ قوم کبھی آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری کوئی پالیسی آزاد نہیں ہوتی۔ ہم خارجہ پالیسی بھی دنیا کے رخ کو دیکھ کر، اور جو سپر پاورز ہیں دنیا کی، ان کو رخ کو دیکھ کر اپنی خارجہ پالیسی کو سیٹ کرتے ہیں۔ داخلہ پالیسی بھی ہماری آزاد نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نہ تو پاکستان کے شہریوں کے پاس اس وقت نہ امن و سکون ہے، نہ تو بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور نہ ہی دیگر بنیادی ضروریات سہولیات ہیں۔ جو طبقہ مڈل کلاس کہلاتا تھا وہ اب غریب تر ہو گیا ہے، اور جو پہلے غریب طبقہ کہلاتا تھا اس کو آج یہاں پہ روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ چند خاندانوں کی مسلسل حکومت ہے اور چند خاندانوں کی ایوانوں پر اجارہ داری ہے۔ تو کیا یہ وہی آزادی ہے؟ اگر ہم دینی اعتبار سے بھی دیکھیں، اسلامی اعتبار سے بھی دیکھیں، تو ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ سود، جس کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر واضح ارشادات موجود ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو ہمارے ملک کے اندر تو کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہم سود کی لعنت سے آزاد ہوں۔ ہمارا معاشی نظام بھی ہمارا اسلامی نہیں ہے، سود کے ساتھ لچڑا ہوا ہے، اور عوام کا بھی حال یہ ہے کہ کوئی دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی سے اگر آپ تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی بات کر لو تو بس اس کی طبیعت کے اندر چڑچڑاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا کی فضول باتیں کرتے رہو۔ ایک پکوڑے بیچنے والے سے بھی آج آپ کروڑوں کی باتیں شروع کر دو تو وہ بھی شوق سے سنے گا، حالانکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اس نے تو اپنے پکوڑے کی دکان سنبھالی ہے۔ لیکن جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے تو فوراً لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں۔ پھر ہمارا آزادی منانے کا جو اسٹائل ہے وہ بھی یہود و ہنود کا ہے، وہ بھی کافروں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ، کیا اللہ کی تعریف اور اس کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب کبھی کوئی فتح نصیب ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے تعریف اور کبریائی کے بول بولتے تھے۔ اسلام نے ہم کو 2 تہوار دیے، اور 2 تہوار، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے اندر شکر کا طریقہ کیا بتایا کہ اس کے اندر نماز پڑھوائی۔ آج تو گانا بجانا ہماری ثقافت بن گیا ہے، جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ساز اور باجے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ مقصد بعثت میں سے۔ اور ساز باجا آج ہماری ثقافت بن گیا، ناچ رنگ آج ہماری ثقافت بن گیا۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہ ہم جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ پھر ہماری زندگیوں میں تو انقلاب نہیں آئے، لیکن ہم
پوری دنیا کے اندر انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جائیں اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں, سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کو اتنی معلومات دے دے گا, اور دین کے بنیادی ارکان تک کے اندر جو سب سے بڑا رکن نماز ہے اس کے اندر آپ کو وہی کیفیت نظر آئے گی, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جو منافقین کی صفت بتائی گئی ہے کہ نماز کے لیے جب ان کو یہ جاتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں, تو نماز کے لیے یہ کس طرح اٹھتے ہیں, بڑی سستی اور کاہلی سے. تو یہ تو منافق کی صفت تھی. آج ہمارے اندر منافقت بھر چکی ہے, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ خود احتسابی کے بغیر ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا وہ چینج اور تبدیلی آ جائے, صرف چند نانوں کی بنیاد پر, اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لوگوں کو ایذا پہنچانا یہ ہمارا شیوا ہے. اب وہ اپنے بچوں کو اتنے باجے دلا دیے, وہ اتنی تیز آواز والے باجے, اس سے ایذا پہنچتی ہے لوگوں کو, اور پھر بیگ باہر نکال دیں گے, اسپیکر باہر نکال دیں گے, اس کے اوپر اونچی آواز میں گانے چلائیں گے. کوئی مریض ہے, کسی کا کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ آزادی ہے ہماری بس. اور پھر ہم خواب دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے حالات سدھر جائیں, ہمارے حکمران سدھر جائیں. حکمران عوام کو لعنت ملامت کر دیں کہ عوام صحیح نہیں ہے, عوام حکمران کو لعنت ملامت کر دیں. تو آیا ہم کس طرح فلاح پائیں گے جب تک کہ ہم خود اندر سے ارادہ کر کے بھائی جو ہمارے اختیار میں ہم صرف وہ کر سکتے ہیں, جو ہمارے اختیار میں جو نیکی پھیلانا, جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پھیلانا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنا, یہ ہمارے اختیار میں, ہم وہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک رواج یہ ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, چاہے وہ آخرت کے حساب سے کوئی بات ہو, چاہے دنیا کے حساب سے بھی کوئی بات ہو, لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اور ایسے اندھے بھروسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتا جب تک کہ ہم جد و جہد اور محنت نہیں کریں گے. سب سے پہلے ہم کو اپنے گھر سے جد و جہد اور محنت کرنی ہوگی, پھر تمام مسلمانوں کو یکجا کرنے کی اس وقت محنت کی بہت ضرورت ہے. اور وہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ محبت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد کے اوپر ہم جمع ہو جائیں. آج کفر سارا کا سارا متحد ہے, لیکن مسلمان آج بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آج ہمیں آزادی کی اس خوشی کے اندر, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک آزاد ریاست عطا فرمائی تھی, تو اس کے اندر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے.